کا دن یہ 10 کا تو نہیں ہے، لیکن آج کا دن 17 رمضان المبارک کا ہے۔ اس میں 2 واقعات بڑے اہم ہیں۔ ایک واقعہ تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص گھر کا واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، پڑاؤ جو کیا تو آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ قضاء حاجت کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئیں، کیونکہ اعلان ہوتا تھا کہ قافلہ کوچ کرنے والا ہے، یہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ تاکہ سفر شروع ہو۔ تو ام المومنین تشریف لے گئیں، ہار گم ہو گیا، ہار کے تلاش کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود ہلکا پھلکا تھا، کجاوا جو ہے وہ اٹھانے والوں نے اٹھا کے یہ سمجھا کہ آپ اندر ہیں، وہ اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور اونٹ کو یہ چلتا کیا، یہ مہار پکڑی اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ آگے جا کر پتہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اندر نہیں ہے۔ یہ سارا واقعہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی موجود ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں کپڑا ڈال کے اپنے اوپر اسی جگہ پہ سو گئی۔ یہ کیوں؟ یہ میں نے سوچا کتنی عقل مند تھی کہ تلاش کرتے کرتے آخر تو وہ آئیں گے، تو میں اگر ادھر ادھر ہو گئی تو ان کو تلاش کرنے میں دقت ہوگی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سو گئی اور آپ نے اپنے اوپر کپڑا ڈال لیا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے ذمہ یہ تھا کہ آپ نے قافلے کے پیچھے رہنا ہے اور گری پڑی چیز جو بھی قافلے کی ہو مسلمانوں کی اس کو اٹھا کر لانا ہے۔ حضرت صفوان بن معطل وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ام المومنین موجود ہے، اور فرماتی ہیں انہوں نے پردے سے پہلے بھی مجھے دیکھا ہوا تھا، اس لیے وہ پہچان گئے کہ یہ حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتی ہیں سوائے ایک کلمے کے میں نے اس کی زبان سے کوئی دوسری بات نہیں سنی۔ وہ کیا بات تھی؟ کہتی ہیں فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بخاری شریف کا یہ واقعہ ہے، فرمایا سوائے انا للہ کے میں نے کوئی اور بات ان کی زبان مبارک سے نہیں سنی۔ ہم اس لیے صحابی کا ادب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں زبان مبارک، کیونکہ صحابہ تو اعلیٰ شان کے مالک ہیں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا اونٹ بٹھا دیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کے ساتھ سوار ہو گئی یہ، اور کہتی ہیں کہ میں نے پردہ اسی وقت سنبھال لیا تھا جس وقت انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا۔ فرمایا میں بیٹھ گئی، انہوں نے اونٹ کو چلایا اور مجھے قافلے تک پہنچا دیا۔ چونکہ مسلمانوں کے اس قافلے میں منافقین بھی موجود تھے تو انہوں نے اتنا شور برپا کر دیا، یہ موقع مل گیا ان کو دشمنی نکالنے کا۔ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کو، یہ شرارتیوں کو کہنے لگے کہ عائشہ معاذ اللہ زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے، اللہ معاف فرمائے نقل کفر کفر نہ باشد، کہ عائشہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹھیک نہیں ہیں، یہ انہوں نے زنا کی تہمت لگا دی، حضرت عائشہ الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آپ اتنے پریشان بہت زیادہ، اور حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بارے میں لوگوں نے کیا بات کہہ دی ہے، لیکن فرماتی ہیں گھر میں تو میں آ گئی، آپ علیہ السلام میرے پاس آتے تھے پریشان نظر آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ پہلے والا لطف محبت مہربانی آپ میں نہیں پاتی تھی۔ میں نے تو پوچھا ہی نہیں کہ بات کیا ہے، کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم نے کہا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، سب سے زیادہ جو وصف بیان کیا وہ غافلات کا، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، فکر آخرت میں اتنی مگن ہے کہ دنیا کے کسی کام کی ان کو خبر تک نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم نے ان کے بارے میں بیان کیا۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا عورتیں چلاک ہوں، یعنی عورتیں جو ہے سمجھدار ہوں، یعنی عورتیں بولنے والی ہوں، وہ خدا کا نام لو پہلے تھوڑا بولتی ہیں، یعنی کہ آپ کہتے ہیں یہ زیادہ بولیں، یہ اتنا
بولتی ہیں کہ الامان والحفیظ، دلیل کی اور کام کی ایک بات 100 میں سے نکل آئے تو نکل آئے۔ خیر، قرآن نے کہا الغافلات، دنیا سے بے خبر، فکر آخرت میں، ان پر تہمت لگاتے ہیں یہ لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، حضرت عائشہ کو پتہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اجازت مانگی، میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر وہ گئیں، یہ اپنے والد صاحب کے گھر وہاں گئیں۔ ایک دن تھا کہ آپ اپنی ایک عزیزہ حضرت صدیق اکبر کی خالہ تھی، حضرت صدیق اکبر کی خالہ لگتی تھی مستح، یہ تفصیلی واقعہ ہے، میں انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ مستح صحابی ہیں، بدری صحابی، ان کی والدہ تھی جو سادہ لہو کی وجہ سے ان باتوں میں وہ بھی آ گئے تھے، حضرت حسان بھی آ گئے تھے، حضرت زینب بنت جحش بھی آ گئی تھی، دو عورتیں اور ایک مرد وہ ان کی لپیٹ میں آ گئے، دو مرد اور ایک عورت، یہ وہ ان کے لپیٹ میں، منافقین کی۔ خیر، تو میں یہ عرض کر دوں، ٹھوکر لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، یہ ٹھوکر لگی تو کہا ہلاک مستح، بعد مستح، تعس مستح، کہا اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہیں۔ ہاں کیوں عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے؟ کہا نہیں، پورے مدینہ میں آگ لگی ہوئی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں۔ کہا کیا؟ کہا کہ تمہارے اوپر تہمت لگ چکی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پاکیزہ تھی میری اور آپ کی ماں کہ ان کو دنیا جہان کا پتہ ہی، شرارتیں، سازشیں، ان کا پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، حضرت عائشہ نے کہا واپس چلیں، چنانچہ واپس آ گئی۔ تو خیر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب آئی ہیں، یہ واقعہ تو پہلے پیش آیا تھا، جب حضرت صدیق اکبر کے گھر آئی ہیں تو آپ نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، کہا ابا جان آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اے جان پدر، جس بات کا مجھے علم نہیں ہے میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں یہ کہوں تو پاک ہے، میں یہ کہوں تو پاک نہیں ہے، میں کسی ایک طرف کو کیسے ترجیح دے سکتا ہوں؟ یہ اگر میں کوئی ایسی بات نکال بیٹھوں جو خلاف واقعہ ہے، فرمایا ایو السمائن تذلنی و ایو ارض اقلنی، فرمایا کون سی زمین ہے جو مجھے اٹھائے گی اور کون سا آسمان میرے اوپر سایہ کرے گا؟ صدیق خلاف واقعہ بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ جواب کھرا کھرا اپنے والد صاحب سے سنا تو پریشان ہو گئیں کہ اللہ اکبر، آج تو میرے والد نے بھی مجھے صاف صاف سنا دی۔ فرمایا میں کیا کہہ سکتا ہوں تمہارے بارے میں؟ گواہی دوں؟ اگر وہ خلاف واقعہ نہیں کرائے تو پھر کیا ہوگا؟ خاموش۔ حضرت عائشہ روتی رہی۔ فرمایا 1 مہینہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، فرمایا جمع ہو جاؤ سارے اکٹھے ہو کر۔ اس آمد سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھ کر حضرت عمر نے اشارہ کر دیا تھا، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک سوال ہے، کیا کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک گندی مکھی یہ جو اڑ رہی ہوتی ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ یہ بیٹھی ہو، آپ کے مبارک اور پاکیزہ بستر پر گندی عورت کیسے آ سکتی ہے؟ اس لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ عائشہ پاک ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، مہمان میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہنے لگے کہ میں گھر گیا تو میری بیوی نے کہا تجھے بھی کوئی پتہ ہے کہ عائشہ کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے تو کچھ نہ سنا، انہوں نے کہا تو میری بیوی ہے، تو یہ بتا کہ تو ایسا ویسا کام کر سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں کر سکتی۔ تو ایوب کی بیوی ہو کر ایسا کام نہیں کر سکتی تو عائشہ جو صدیق کی بیٹی ہے، نبی کی بیوی ہے، وہ کیسے یہ کام کر سکتی؟ خاموش کرا دی۔ اس لیے تفصیل تو اس واقعہ میں بہت زیادہ ہے، میں یہ عرض کر دوں مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
آپ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، فرمایا وحی کا اترنا شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثرات جیسے ختم ہوئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ گیا کہ وحی اتر آئی ہے۔ ایک نگاہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے چہرے پر باپ کی، ایک نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر آئی، اب پتہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کا کیا سامنے نتیجہ آتا ہے، میری بیٹی کے بارے میں پتہ نہیں کیا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی کو دیکھتے رہے کیا ہے، فرمایا میں مطمئن تھی، اس لیے مطمئن تھی کہ کوئی بات ہو تو یہ کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ کپڑا سفید ہی سفید ہے، کہیں داغ ہو تو آدمی کہے کہ کوئی عیب ہے، عیب تو وہاں تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا سورہ نور کا پہلا رکوع چھوڑ کر پورے 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے نازل کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور 17 آیات بنتی ہیں۔ کتنی جی؟ 17 آیات، 2 رکوع 17 آیات، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت میں ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جھجھوڑا ہے، منافقین کو کمال کر کے رکھ دیا۔ آج جا کر ترجمہ پڑھیں ان کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافق جنہوں نے نبی کی بیوی پر تہمت لگائی ہے، ان کے لیے صرف عذاب نہیں، دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا قانون ہے زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ لاؤ نا، پھر 4 گواہ کہاں ہیں؟ 4 گواہ نہیں ہے تو زنا ثابت نہیں ہو سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے سنی تھی یہ بات، عام مومنین کو بھی کہا، تردد میں کیوں پڑ گئے تھے تم تو اس بات کو زبان پر بھی نہ لاتے، اور تم تو یہ کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے پروردگار تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ بھلا اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ ایسی ویسی عورت دیتا؟ قطعاً نہیں۔ اللہ کا نبی بھی پاک ہے اور ان کی بیویاں بھی پاک ہیں۔ فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان بھی نہیں ہے، بہتان عظیم ہے، اللہ نے یہ فرمایا۔ خیر 2 رکوع ہیں، کبھی انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ حضرت کا خالہ زاد جو بھائی تھا وہ بھی اس تہمت میں شریک ہو گیا تھا۔ بدری صاحب یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، اچھا یہ بات ہے یار، ہاں پتہ ہے ہو گیا ہو، اسی میں پھنس گئے۔ وہ بھی تھے غریب، حضرت صدیق اکبر ان کی مدد کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد کہا قطعاً آج کے بعد 1 روپیہ بھی میں تمہیں نہیں دوں گا، 1 پائی بھی نہیں دوں گا تمہیں۔ کیوں؟ میری بیٹی کی تہمت میں تو کیسے شریک ہو گیا؟ تجھے یہ بھی خیال نہ آیا کیا کہ میں تیرا رشتہ دار ہوں، میں تیرا عزیز ہوں، یعنی بغیر دلیل کے تو شریک ہو گیا۔ حضرت کو غصہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ فضل والے ابو بکر تیرے لائق یہ نہیں ہے کہ تو کسی کی امداد بند کرے، نہ بل یعفو بل یصفحو، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہاں تک اللہ کہہ دیتے یہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ نے پیار سے ابو بکر کو کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تو آپ کو ایک گال پسند کہہ نہیں اللہ تو آپ کو معاف کرے جا۔ صدیق اکبر نے کہا مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، میری بخشش کرے۔ یہ اللہ نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو تو تم اس کو معاف کر دو۔ چنانچہ فرمایا جتنے دینوں کا وظیفہ حضرت نے لگا بند کیا تھا وہ بھی بھیجا، اور حضرت نے دوبارہ امداد جاری کر دی۔ یہ بھی صدیق اکبر کا ظرف بھی ہے، اور پھر مقبول تھے کہ قرآن جیسے اترتا تھا ویسے عمل کرتے۔ اللہ نے اس قصے کو اس آیت پہ ختم کر دیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تمہارے ہاتھ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تم نے ایسی پاکیزہ عورت پر تہمت لگائی ہے یہ کہ جس کی طہارت، عفت، پاک دامنی کی کائنات میں مثال کوئی نہیں ہے۔ کوئی جہان کی عورت عائشہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ قطعاً نہیں۔
جتنا علم دیا اللہ نے، جتنی طہارت دی، 200 صحابہ، یاد رکھیں 200 علماء چوٹی کے صحابہ تابعین حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں، 200 شاگرد ہیں، بڑے بڑے جید علماء، اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسا صحابی حضرت عائشہ کا شاگرد ہے، حضرت عمر جیسا صحابی حضرت عائشہ کا شاگرد ہے، حضرت ابو ہریرہ جیسا صحابی حضرت عائشہ کا شاگرد ہے۔ آپ کو کیا پتہ ہے کہ کس قدر اللہ نے حضرت عائشہ کو نوازا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، لائن لگے گی، ہاں یہ سارے 200 یہ صحابہ تابعین کس کے شاگرد ہیں؟ حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں جی۔ جو حضرت ابو ہریرہ جیسا آدمی جو ہے وہ ان کا شاگرد، حافظ الحدیث۔ خیر میں یہ بات عرض کر دوں، اللہ نے علم دیا، 2210 حدیثیں کتابوں کے اندر حضرت عائشہ کی موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن دارمی میں، یہ اسی طرح طحاوی شریف میں آپ دیکھ لیں کہ 2000 یعنی 2210 حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ یہ صرف ایک ہوتا ہے بات کو بیان کرنا، ایک ہے فہم سمجھ، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو بہت زیادہ دی تھی۔ یہ الگ ایک موضوع ہے۔ سخاوت، سبحان اللہ، بڑی سخیہ تھی، اللہ نے جتنا مال دیا اللہ کے راستے میں بانٹ دیا، قربان کر دیا۔ تو اس قصے کو اللہ نے ختم کہاں کیا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اے منافقو، تو سب خود ہی خبیث تھے، تمہاری گھر والیاں خبیث ہیں جی، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے۔ اور ادھر والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کیا عائشہ خود بھی طیبہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی طیب ہیں، آپ بھی پاک ہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ بھی پاک ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، میں رب کہتا ہوں۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو گواہی کس نے دی؟ ایک معصوم بچے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگی، عورت نے گواہی دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں جریج، یہ عبادت گزار نصرانی راہب، اس پر تہمت لگی، بچے نے گواہی دی۔ اسی طرح حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں، ابھی جھولی کے بچے ہیں وہ، یہ جس کو گود میں لیا جاتا ہے، ابھی وہ بچے ہیں، یہ گہوارہ۔ فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ گواہی کس نے دی؟ گواہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چھوٹے سے بچے تھے اس وقت انہوں نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بھی کسی چھوٹے سے بچے سے گواہی دلوا سکتے تھے، یعنی اگر اللہ چاہتے جنگل کے شیر سے بھی بلوا سکتے تھے۔ جنگل کا شیر اللہ کے حکم سے بولے تو بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا؟ اور وہ مدینے میں آ جاتا اور کہتا عائشہ پاک ہے، جو نہیں مانتا میں اس کو کھا جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ ایک شیر مسلط کر کے گواہی دلوا سکتے تھے۔ درخت کو اللہ حکم دیتا، درخت گواہی دیتا۔ وہ زمین اور وہ ٹکڑا جہاں سے حضرت عائشہ کو سوار کیا تھا وہ گواہی دیتا، وہ اونٹ گواہی دے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بچے سے اور اسی طرح یہ کسی بھی اپنی مخلوق سے گواہی لینا چاہتا تو اللہ تعالیٰ لے سکتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ معاملہ ہے کچھ اور، یہ امام الانبیاء کی عزت کا معاملہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کی عزت کا معاملہ ہے، یہ ان کے ناموس کا معاملہ ہے۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اور میرا قرآن گواہی دیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب آپ نے یہ 2 رکوع سنائے ہمارے گھر میں سارا غم ختم ہو گیا، خوشی کی لہر دوڑا۔ سبحان اللہ۔ اب تو ابو بکر صدیق جو یہ کہہ رہے تھے میں تیرے بارے میں کیا کہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنی بیٹی کو لپٹ گئے۔ تو کتنی مبارک ہے، تو کتنی عمدہ ہے، تو کتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ نے تیرا ذکر قرآن میں کر دیا۔ میں ابھی سورت پڑھ رہا تھا، یہ ابو بکر صدیق کی تعریف کے لیے 4 آیتیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى
الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى، 5 آیات صدیق اکبر کی شان میں اور بیٹی کی شان میں اللہ نے 17 آیتیں نازل فرمائی. حضرت عائشہ کی شان میں 17 آیتیں 2 رکوع نازل فرمائے. جی وہ ایک الگ مضمون ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے. انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت زیادہ فضیلتیں حاصل ہیں. نمبر 1 فرمایا ہر عورت کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. پھوپھی ذات سے کیا، ادھر کیا نکاح کیا، حضرت سودا سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا، حضرت میمونہ سے کیا. لیکن فرمایا کسی کی شکل و صورت تصویر یہ فرشتہ لایا ہو، فرمایا نہیں. ریشمی رومال میں حضرت عائشہ کا نقش جبریل امین لے کر آئے آپ کے سامنے اور اس رومال کو کھولا. حریر، خرقہ حریر، ٹکڑا ایک ریشم کا، اس میں حضرت عائشہ کا نقش تھا. فرمایا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ پہچانو یہ کون ہے. فرمایا یہ تو ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ تو میرے جانی سار ابو بکر کی دوست کی بیٹی ہے. فرمایا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی بیوی ہے، اللہ نے رشتہ طے کر دیا ہے، دنیا میں بھی آپ کی بیوی، آخرت میں بھی آپ کی بیوی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال تھا. جب آپ کا وصال ہوا ہے، رات کو ہوا ہے مغرب کے بعد یہ، اور رات کو ہی جنازہ ہونا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صف بندی ہوئی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایسا آدمی چاہیے تھا کہ جو علم والا ہو، تاکہ اس عظیم عورت کا نکاح پڑھائے جس کا علم سب عورتوں سے زیادہ ہے. اللہ پاک نے، یہ تو میں نے مردوں کی تعداد بتائی نا 200، عورتیں اتنی پڑھ کر گئی ہیں حضرت عائشہ کے پاس بہت زیادہ. قرآن، ناظرہ، حفظ، تجوید، مسائل، حدیث، تفسیر سب کچھ پڑھاتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جنازے کے لیے بھی کوئی موضوع آدمی چاہیے تھا کہ عظمت والا ہو. اگر ابو بکر صدیق ہوتے تو اپنی بیٹی کا خود جنازہ پڑھاتے، شاید عمر ہوتے خلیفہ وہ شہادت پا چکے تھے، سیدنا عثمان شہادت پا چکے، سیدنا علی یہ شہادت پا چکے تھے. اب صف بندی ہوئی ہے، صف میں سب حضرات کھڑے ہیں، صحابہ جو موجود تھے وہ بھی، تابعین بھی. اب جنازہ کون پڑھائے؟ فرمایا ایک آدمی کا انتخاب ہوتا ہے، آپ آگے آئیں اور جنازہ پڑھائیں، اس لیے کہ یہ بھی حافظۃ الحدیث تھی، حدیثیں ان کو بھی یاد تھی، آپ کو بھی حدیثیں یاد ہیں، یہ بھی علم والی تھی، آپ بھی علم والے ہیں، لہذا آپ ان کا جنازہ پڑھائیں. چنانچہ ان کو جنازے کے لیے آگے کیا گیا، جن کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا. میرے بھائیو، یہ میں نے اس لیے واقعہ بیان کیا ہے اور اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سیرت عائشہ میں، بہترین اردو میں کتاب ہے ان کے حالات پر، کہ جب وہی نازل ہوئی 2 رکوع، خوشی کی لہر دوڑی ہے، تو ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کو چوم رہے ہیں. اب ماں لپٹ گئی، ماں نے کہا اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں کہ بیٹی اٹھو اور حضور کے پاؤں لو. یعنی پاؤں لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکریہ ادا کرنا، مہربانی جی آپ کی مہربانی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا 2 باتیں، ایک یہ کہ حقیقی محسن کون ہے، دوسرا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ناز والی بیوی تھی، تو ناز کا رنگ بھی ہے اور عقل بھی بہت زیادہ ہے. فرمانے لگی ماں کو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ نہیں ادا کرتی. آپ سب حیران ہو جائیں گے، کیوں؟ فرمایا میں نہیں کرتی شکریہ ادا. یہ ناز بھی ہے، بیوی کا اپنے خاوند سے ناز بھی ہے. اور عقل کی بات اس میں یہ ہے کہ اگلا جملہ سنے تو آپ کو پتہ چلے گا. فرمایا میری برات کس نے نازل کی ہے؟ اللہ نے. میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں. چنانچہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے کہ اے پروردگار تیری مہربانی ہے کہ تو نے یہ میری برات نازل کر دی ہے. اور واقعتاً قرآن بند ہو گیا، 30 پارے پر بند ہو گیا. اب
اب بھی اگر کسی کے ساتھ یہ زیادتی ہو، مرد عورت کے ساتھ کہ غلط الزام لگا دیں، محلے والے گواہی دیں گے؟ ہیں جی یہ، اور زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ عدالت میں مقدمہ چلا جائے تو جج تحقیقات کے بعد پھر کہے گا نہیں بھی یہ بری ہے، تو جج گواہی دے گا، محلے والے گواہی دیں گے، لیکن حضرت عائشہ کی قسمت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ ان کی گواہی خود کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ یہ 17 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مثال ہے۔